الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہینڈ ریز کیجیے اور بتائیں مجھے کہ پچھلا جو لیکچر تھا ہمارا وہ کس کس نے سنا ہے؟ ماشاء اللہ۔ اور جنہوں نے نہیں سنا ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گی کہ کائنڈلی سنیں، کیونکہ بہت انفارمیٹیو تھا۔ ساری جو احادیث تھی آپ کے ساتھ جو شیئر کی گئی ہیں وہ اوتھینٹک تھیں، اور ان سے آپ فائدہ اٹھائیں، مستفید ہوں، اپنی زندگی کو بہت آسان بنائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شرعی احکام جتنے بھی ہیں ان پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر حکم میں مصلحت اور کوئی نہ کوئی اس میں جو حکمت ہے وہ پوشیدہ ہے۔ تو انشاءاللہ سبھی نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیار سے شمائلہ نے ایک بکلٹ بھی جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے، لیکچر کے اینڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس میں حفاظتی جتنی بھی دعائیں ہیں، کلمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی۔ ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تاکہ آپ جو وسوسے ہیں شیطان کے اور جو ایک ہمیں وہم اور اندیشے ہوتے ہیں ان سب سے ہم سب بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ تو فرشتوں پہ ایمان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں پہ ایمان کیوں ضروری ہے۔ فرشتوں پر جو ایمان لاتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور انہیں اپنے احکامات کی جو مکمل اطاعت ہے اور ان کا جو نفاذ ہے اس کی پوری قوت بھی عطا کی ہے۔ اب فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو اپنے کاموں سے کبھی نہیں تھکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہے ان میں کچھ فرشتوں کے نام اور ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر ہمارا پختہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اہل یہود کا کیا کانسیپٹ تھا۔ اہل یہود کہتے تھے کہ فرشتے بیٹیاں ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 میں ہم دیکھتے ہیں اس کا ریفرنس۔ تو فرشتوں کو بنا دیتے تھے، جیسے کچھ فرشتوں کے انہوں نے پھر اس طرح سے نام بھی رکھے ہوئے تھے کہ لات، منات، عزیٰ، اور ان کو معاذ اللہ فرشتوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ہم نے ان سارے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں احادیث اور قرآن کریم سے جو تعلیم ملتی ہے اس کے اکارڈنگ ہمیں صرف اس چیز کا اعتقاد ہونا چاہیے، ہمارے ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فرشتے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دوسری تمام مخلوقات۔ تو فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے، اور پھر یہ کہ ان کی کیا تعداد ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، سورہ المدثر کی آیت نمبر 31 ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری کیوں ہے۔ فرشتے انسان کی تخلیق سے پہلے موجود تھے، ہم یہ سب جانتے ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ؟ ہم سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا، اس کے بعد اور بھی جتنی بھی ریفرنسز آئیں گے جس میں ابلیس اور آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ سارا کلام میں موجود ہے قرآن کریم میں۔ تو ہم وہ بار بار ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ اب اس انسان کی، آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو فرشتے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں موجود تھے پہلے سے ہی۔ ٹھیک ہے،
نہایت ہی عبادت گزار ہے، تابعدار ہے اور فرمانبردار یہ مخلوق ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بسایا ہوا تھا فرشتوں کو، تو وہاں پہ ایک جن بھی تھا ابلیس کے نام سے، سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا۔ اب یہاں پہ ہم نے سورہ جن ہم نے دیکھی تھی دورہ قرآن میں، سورہ جن کی ہم نے ٹرانسلیشن اور اس کی تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی پڑھی تھی، جس میں ہم نے یہ جانا کہ جو جنات ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ ایسی مخلوق ہے انتہائی کلیور، انتہائی شاطر، اور کیونکہ پھر ان کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اس طرح سے بھی یہ والی ان کی جو کلیور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو عقل مندی ہے وہ ان کی فیور میں یہ چیز بھی چلی جاتی ہے، لیکن یہ بہت جلدی پرسیو کر لیتے ہیں اور بہت ہی ذہین ترین یہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ جن جب ہم ٹرن آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن دورہ قرآن میں بھی ہم نے اس کو اچھے سے اسٹڈی کیا تھا۔ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ابلیس کو وہاں پہ بسایا گیا تھا، وہ بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق فرشتے ہیں ان کے ساتھ موجود تھا، تو وہاں پہ یہ ابلیس جو ہے یہ کیونکہ جن ہے، اس نے وہاں پہ بہت ہی ہوشیاری سے جنت میں وہ منصب حاصل کیا کہ فرشتوں کا بھی یوں سمجھ لیں کہ یہ استاد بن گیا۔ ابلیس بھی بہت عبادت گزار تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کریں گے اور پھر زمین پہ اس کو جو ہے خلیفہ بنائیں گے۔ اب یہاں پہ ہم یہ سارا واقعہ ہم نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد فرشتوں کو جب اس بارے میں آگاہی دی گئی کہ انسان کو آدم علیہ السلام کی میں نے تخلیق کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں اسے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ تابعداری کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے تابعداری کی۔ لیکن اب فرشتے جس طرح سے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی معصوم مخلوق ہیں، اب ان کو اس چیز کا نالج تھا، اپنے نالج کے اکارڈنگ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو کلمات ہمیں ملتے ہیں قرآن کریم میں بھی، کہ اللہ پاک کو فرشتوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ زمین پہ اسے خلیفہ بنانے والے ہیں جو وہاں پہ فساد برپا کرے گا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے، زمین پہ انسان کو بھیجنے سے پہلے جنات کو بسایا گیا تھا، تو کیا ہوا تھا؟ جنات نے وہاں پہ خوب فساد برپا کیا، خون خواری اور لڑائی جھگڑے اور فساد۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ فرشتوں کو ہی اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو جو ہے یہاں سے نکال کے، اور جو پانیوں میں ان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر ان کو درہم برہم کیا تھا، وہاں سے اس مخلوق کو نکال دیا گیا تھا۔ تو فرشتوں کا جو یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ والا جو اپنا خیال ظاہر کرنے کا جو آئیڈیا تھا، وہ کیونکہ اس کے اکارڈنگ تھا، جو وہ پہلے پاسٹ میں دیکھ چکے تھے، ان کے سامنے تھی یہ چیز کہ اس سے پہلے جنات بھی بسائے گئے تھے، تو ان کے سامنے یہ چیز تھی، تبھی انہوں نے اپنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو اسماء کا جو علم دیا تھا نا، اشیاء کا جو علم ہے، اسماء الاشیاء یعنی اشیاء کے کچھ کے نام سکھائے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ یہ علم تھا، تو جب یہ علم ان کے سامنے فرشتوں کے سامنے رکھا گیا اور ساتھ میں حکم دیا گیا کہ آپ نے جو ہے انسان کو، آدم علیہ السلام کو آپ نے سجدہ کرنا ہے، تو انہوں نے بلا چون چرا کوئی بھی جو ہے بات کی۔ اب اتنی زیادہ تعداد میں اور آل دا ٹائم اللہ کی تسبیح کرنے والے جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو انہوں نے فوراً ہی سجدہ کیا۔ تو سجدہ کس نے نہیں کیا تھا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ فرما برداری جو فرشتوں کی تھی، وہ اللہ پاک کو اس قدر پسند آئی کہ ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا اس چیز کو، کہ فرشتوں پہ ایمان لانا کسی بھی مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان مفصل کس کس کو یاد ہے؟ ایمان مفصل تو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں وہ یاد ہوتی ہے، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ آج ایک بار پھر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا اگر ڈیزائن آپ لوگوں کے میں سے کسی کے پاس النساء کا موجود ہے تو وہ شیئر بھی کر دیں، مجھے نہیں ملا تو میں نہیں وہ سیو کر سکی ہوں۔ اس کی ٹرانسلیشن اس طرح سے بنتی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے نمبر پہ اللہ نے اپنا جو ایمان کا جو پارٹ ہے وہ اللہ پر ایمان ہے نا، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے بعد کس کا نام آ رہا ہے؟ ملائکتہ، اور فرشتوں پر، پھر اس کے بعد وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پہ۔ اب آپ یہاں پہ پیاری سی ایک جو ترتیب ہے اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے فوراً بعد فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرشتوں کی فرما برداری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ عبادت گزار ہے، فرما بردار ہے، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں یہ۔ اس کے بعد کتابیں،
کتابوں کا ذکر اس کے بعد کیوں آیا؟ کیونکہ لوح محفوظ پہلے سے موجود تھا. اور پھر ورسلہ، اور پھر رسلہ کا ذکر ہے رسولوں کا، کیونکہ اللہ نے رسول بعد میں بھیجے. والیوم الآخر، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آخرت پر جو ایمان لائے گا، قیامت کے دن پہ ایمان لائے گا. اور پھر والقدر خیرہ وشرہ، یعنی کہ اپنی اچھی اور بری تقدیر پہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فرشتوں کی جو امپورٹنس ہے ہمیں یہیں سے پتہ چل جاتی ہے. تو ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے فرشتوں کا جو وجود ہے اس پہ ایمان لانا ہے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے وہ ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں، ہمارے ایمان کا پارٹ ہے. ایمان کے ہمارے جو درجات ہیں اس میں یہ چیز واضح طور پر بیان کی گئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 93 کہ فرشتوں پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے، جس طرح سے اچھی بری تقدیر پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غیبی قوتوں پر یہ ایمان لانا ہے، اس لیے بھی یہ حصہ ہے. فرشتوں پر ایمان لائے بغیر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی تدبیر ہے اور انتظام ہے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. فرشتوں کی رسپانسبلٹیز ہے نا، قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں. تو فرشتوں پر ایمان لائے بغیر ہم وحی کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے. ہم جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام وحی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر. تو یہ چیز بھی ہم اچھے سے جانتے ہیں. اور پھر فرشتوں پہ ایمان لائے بغیر ہم موت کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتے. کیسے نہیں سمجھ سکتے؟ کیونکہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے اللہ کس کو حکم دیں گے؟ فرشتے آئیں گے. ٹھیک ہے؟ موت کا فرشتہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اور پھر یہ کہ کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لانا ممکن نہیں رہ جاتا. پھر جنت اور دوزخ کے فرشتے ہیں، اگر ہم فرشتوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر جنت اور دوزخ پر کیسے ایمان لائیں گے؟ اور پھر جزا اور سزا پر ایمان لانا ممکن نہیں رہتا. ہم نے دیکھا کہ فرشتے جو ہے آخرت میں انسانوں کے ساتھ اللہ کے اذن سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس کیا رسول نہیں آئے تھے؟ کیا آپ کے پاس حق کی دعوت نہیں آئی تھی؟ ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں پر ایمان لانا یہاں پہ بھی اس لیے بھی ضروری ہے. اور پھر تقدیر پر بھی جو ہم ایمان لاتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 318، اس پہ یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. اور پھر قبر کے معاملات، کیونکہ ہم جانتے ہیں جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے، جیسے ہی ہمیں دفنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا جو سامنا ہوگا نا وہ فرشتوں سے ہوگا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن کریم میں جا بجا جو ریفرنسز ملتے ہیں کہ فرشتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا کیا ہیں. اب وہی پہنچانے کی ذمہ داری سیدنا جبریل علیہ السلام کی تھی. ٹھیک ہے؟ سورہ شورى میں آتا ہے 193 جو ہے اس کا ریفرنس نمبر ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے ان کا جو ٹائٹل ان کو کس چیز کا دیا گیا تھا؟ روح الامین کا. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد بارش برسانے کی جو ذمہ داری ہے وہ سیدنا میکائیل علیہ السلام کی ہے. سورہ بقرہ میں ہمیں ان کا تذکرہ ملتا ہے آیت نمبر 98 میں. پھر اس کے بعد سور پھونکنے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی ہے. آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں، ساتھ میں آپ کے ساتھ حدیث بھی شیئر ہوتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 1357. اب ان کے پاس یہ سور پھونکنے کی جو رسپانسبلٹی ہے، جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو سور پھونکا جائے گا. ایک اتنی زوردار قسم کی آواز آئے گی اور اس کے بعد جو ہے قیامت کا ظہور ہوگا. اور پھر اس کے بعد روح جو قبض کرنے کا جو کام ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے کو کہتے ہیں ملک الموت. ٹھیک ہے؟ اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی، کیونکہ ہم نے قرآن کریم میں دورہ قرآن کے دوران ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو اچھی روح کو کس طریقے سے لے کے جایا جاتا ہے اور بری روح کو کس طرح گھسیٹ کے کیلوں سے بھرے ہوئے اور جو مطلب ایسے اس پہ کمبل ایک ڈالا جائے گا جس میں کانٹے ہوں گے، اور اس طرح سے بری جو روح ہوگی اس کے انسان کی، اس کو اس طرح سے قبض کر کے گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھے کہ دو قسم کے فرشتے ہو گئے، یعنی رحمت کے فرشتے بھی ہیں، عذاب کے بھی فرشتے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا ذکر ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی چیز سن رکھی ہے کہ کرام کاتبین ہیں. کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ سورہ الانفطار کی آیت نمبر ہے 12 ہے 11 ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بندوں کے اعمال لکھتے ہیں. ہم بہت عرصے سے ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں والدین بچپن سے بتاتے ہیں نا کہ سیدھے ہاتھ پہ بھی فرشتہ ہے اور پھر الٹے کندھے پہ بھی ایک فرشتہ ہے. آل دا ٹائم آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹس کرنے کی ذمہ داری ہے. آپ کی ہر حرکت کو لکھا جا رہا ہے، آپ کے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے. تو کون لکھتا ہے؟ کرامن کاتبین. ان سب کے نام ہمیں معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے؟
اور بندوں کی آگے پیچھے سے ان کی جو نگرانی ہے اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے. اب ان فرشتوں کا نام سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں بھی بتایا گیا ہے. موت کی بات جو ہے بتایا گیا ہے، اور پھر جنت اور اس کی جو نعمتوں کی جو ذمہ داری ہے اور جو حفاظت کی ذمہ داری ہے جنت میں، وہ رضوان اور اس کے ساتھیوں کی ہے، فرشتے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں جہنم کے داروغہ کی ذمہ داری کون سی ہے، کس کی ہے؟ ان کا نام ہے مالک. اور پھر اس کو ان کا ذکر آتا ہے بخاری میں 3236 میں آتا ہے، جہنم کے داروغہ. اور اس کے علاوہ جو جہنم کے عذاب کی ذمہ داری ہے مالک اور ان کے جو ساتھی ہیں، زبانیہ کہتے ہیں ان کی تعداد، ان کی سورہ مدثر میں ہی بتائی گئی ہے، 30 آیت ہے، اور ان کی تعداد 19 بتائی گئی ہے. لیکن جتنے بھی فرشتے ہیں ان کی ٹوٹل کیا تعداد ہوگی اس بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج نہیں دیا ہے، ہمیں نہیں آئیڈیا کہ کتنے فرشتے ہیں ٹوٹل. ابھی دیکھتے ہیں اس کا، لیکن آئیڈیا لگاتے ہیں اس کا کہ کتنے فرشتے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں جو ہے کچھ آیات میں اور کچھ جو ہے احادیث میں جو بھی ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں. پھر منکر نکیر ہے. ٹھیک ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے 4753. اب یہ جو حدیث ہے 4753 یہ ایک بار آپ سے شیئر ہوگی، لیکن یہ کیونکہ ایک لینتھی حدیث ہے اس میں بہت ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے، تو آپ اس میں بار بار دیکھ سکتے ہیں. اب قبر میں جیسے پہنچیں گے ہم پہ جو ہے منکر نکیر فوراً حاضر ہو جائیں گے، اور جو بھی سوالات و جوابات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہی پوچھیں گے ہم سے. اور اس کے بعد جو ہے ہمیں سورہ غافر، جس کو سورہ مومن ہم کہتے ہیں، سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے کہ عرش کو اٹھانے کی ذمہ داری بھی فرشتوں کے پاس ہے. عرش ہمارا اٹھایا ہوا ہے فرشتوں نے. ٹھیک ہے. ان میں سے بعض جو ہے وہ کروبی کہلاتے ہیں. ہمیں یہ چیز سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں ملتی ہے، آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ. اور پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو خواتین کے رحموں پہ جن کی ذمہ داری ہے. رحم کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، جس کو انگلش میں ہم یوٹرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فرشتہ تقدیر کہتے ہیں اس کو. اور پھر اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کا ذکر آیا ہے کہ بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں. بیت المعمور کے بارے میں ابھی ہم نے پہلے پڑھا ہے. تو جیسے ہی ہمارا جس طرح سے ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو فرشتے بھی وہاں بیت المعمور جنت میں موجود ہے، تو فرشتے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں اس طرح سے بتایا گیا ہے، بخاری کی حدیث ہے 3207، اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں فرشتوں کی اس قدر یہ یعنی کہ تعداد بھی، اور پھر ایک جو طواف ہے آپ یہاں پہ وہ دیکھ لیں کہ دوبارہ باری بھی نہیں آ رہی ہے، تو یہاں سے بھی آپ اندازہ اس چیز کا کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہے کچھ فرشتوں کے پاس ذمہ داری ہے مجالس ذکر کو تلاش کرنے کی. ٹھیک ہے. انہیں ملائکۃ السیارہ بھی کہا جاتا ہے. اور پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی، مسلم کی تھی 6929، آج بھی آپ کے ساتھ شاید شیئر ہو جائے گی، کہ کچھ فرشتوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی مومن بھائی یا بہن اپنے مومن بھائی کی عدم موجودگی میں جب دعا کرتا ہے تو وہ فرشتے ساتھ میں اس کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما اور جو دعا کر رہا ہے اس کو بھی عطا فرما. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کسی کی غیر موجودگی میں، کسی بھی مومن کی غیر موجودگی میں دعا کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے کہتے ہیں نا کہ نماز جمعہ کی نماز جو ادا کرنی ہے آپ نے تو اس کے لیے جلدی کریں. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی لوگ، اور یہ بھی کہ نماز جمعہ کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، ویسے تو جماعت کی نماز کو چھوڑنا ہی نہیں ہوتا، تو جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ فرشتوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آنے والوں کی جو ہے لسٹ بنائیں، یعنی کہ درج کریں ان کے نام. اور پھر ہمیں ایک طائف کا واقعہ یاد ہوگا، جو پہاڑوں کی ذمہ داری ہے وہ ملک الجبال کی ہے. اب ہم نے طائف کے واقعے میں دیکھا تھا نا کہ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ طائف کے جو لوگ ہیں وہ آپ پہ کس قدر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، تو میں ساتھ میں اللہ نے مالک الجبال کو بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو، کیونکہ طائف جو ہے یہ وادی تھی نا، دو پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھی یہ وادی، تو یہاں پہ یہ لوگ آباد تھے، تو ان دو پہاڑوں کو اگر مالک الجبال آپس میں بھیج دے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ٹکرا جائیں تو یہ وادی کے تمام لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کے لیے ان کو حکم نہیں دیا تھا. ان کی نرم دلی اور ان کی جو درگزر ہے اس کا آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ خون سے جو ہے ان کے پاؤں بھر چکے تھے اور بہت تکلیف کا ایک جو ہے وہ وقت تھا. اس کے بعد ایسے ہیں کہ کچھ فرشتے اہل جنت کے خادم ہیں، ان کی بھی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اور اس کے بعد کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنے مقام پر صف بستہ کھڑے رہیں، یعنی صافات ان کو کہا جاتا ہے، سورہ صافات میں آیت نمبر 11 میں ملتا ہے، یعنی وہ سب باندھے کھڑے رہیں، وہ رکوع کریں اور سجود کریں، یعنی ان کو عبادت کے علاوہ ان کی کوئی اور رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اور پھر ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 2 میں دیکھتے ہیں کہ ایسے فرشتے بھی ہیں جو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے ہم سے، ٹھیک ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتے الزاجرات کہا گیا ہے ان کو۔ اور پھر سورہ نازیات میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 میں کہ کچھ فرشتوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جان کو سختی سے نکال لیں۔ اور پھر یہ کہ کون سی جان ہے جس کو سختی سے نکالا جائے گا؟ جو بری روح ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھی روح میں شمار کریں۔ اچھی روح کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ خوشخبری بھی ہے کہ جان کو آسانی سے نکالنے والے بھی فرشتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے سورہ نازیات کی آیت نمبر 2 میں؟ الناشطات کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ فرشتوں کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تقسیم کریں، مقسمات تقسیم کرنے والے، سورہ زاریات میں ذکر ملے گا اس کا۔ اور پھر کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے انتظامات کریں، مدبرات۔ اور کچھ جو ہے فرشتے ان کے ذمہ کائنات کے جو نظام ہے وہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے کیوں ان کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا معتبر جو ہے وہ قرار دیا ہے، ان کی کوالٹیز ہیں، اور وہ کوالٹیز کیا ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہ ایک تو اللہ نے ان کو نور سے تخلیق کیا ہے، اور پھر وہ جو یہ ہماری ضروریات ہے، جیسے ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور تھوڑے ٹائم بعد ہم پینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے، اس کے بعد زیادہ سو لیا تو ہم چاہتے ہیں اب جاگیں، ہمیں جوڑے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اگر فیمیل ہے تو اس کو اپنا زوج چاہیے ہوگا، مرد، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ازواج ہوتے ہیں ان کو پھر اولاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں فرشتوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ ان ساری جو بشری ضروریات ہیں ان سے وہ مبرہ ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، ایسی طاقت ہی اللہ نے ان کو نہیں دی، اور پھر فرما بردار ہے۔ اور پھر ان کی جو مخصوص صفات ہیں، صحیح مسلم میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کی حدیث ہے 6209 کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسانوں سے بھی حیا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہے نا، تو یہ دیکھیں فرشتوں کی کیا کوالٹی ہے، وہ حیا بھی کرتے ہیں، ان کو اذیت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ فرشتے نفرت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو کسی بھی جاندار کی، اس سے نفرت کرتے ہیں فرشتے۔ بخاری کی 4002 حدیث ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر فرشتے محبت بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے۔ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرے گا انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرے گا، اذکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6705، تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیں گے کہ مجھے اس بندے نے محبوب قرار دیا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے آپ بھی اس سے محبت کریں۔ سورہ نحل جو ہے، سورہ نحل کی 49 آیت، اس کو آپ خود دیکھیں گے، وہ فرشتے تکبر بھی نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کے ان کے بارے میں جیسے جیسے قرآنی آیات آتی جائیں گی تو آپ کو یہ چیز کراس ویریفائی مزید ہوتی جائے گی۔ تو فرشتے اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کے حق میں مغفرت بھی طلب کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کو اللہ نے علم بھی دیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا کہ جیسے ہی خلیفہ بنانے کے لیے اللہ پاک نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتے علم رکھتے تھے، جتنا بھی اللہ نے ان کو عطا کیا تو انہوں نے فوراً اللہ کے سامنے وہ ساری جو توجیہ ہے وہ رکھی۔ یہ معزز ہے، پاک باز ہے، تسبیح کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیسے دیکھیں گے؟ ہمارے پاس بہت ساری اس میں احادیث ہیں، جس میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی کہ ہم جس طرح سے جاتے ہیں عیادت کرتے ہیں کسی کی، ٹھیک ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 969 کہ جو بھی بیمار کی عیادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتے اس کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور پھر جو لوگ بھلائی کی تعلیم دینے والے ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، جو لوگ باجماعت نماز کا انتظار کرتے ہیں ان کے لیے دعا، اور پھر اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، صفوں میں جو مل کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور پھر صف کی دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے لیے دعا ہے، اور پھر نماز سے جو فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یعنی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا سحری کھا کر جو روزہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں۔ اب جو صدقہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ اس دینے والے کو اور زیادہ دے، ٹھیک ہے۔ صدقہ ایک بہت ہی مقبول عمل ہے اللہ کے ہاں۔ اب یہاں پہ ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی کہ فرشتے ان سب لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کریں جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے لعنت بھی کرتے ہیں۔ فرشتے جن لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہیں کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ کن کن لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ جو اللہ کی تعلیمات پر کفر کرتے ہیں، عہد توڑنے والے جو لوگ ہیں، اور اللہ کے قانون کے نفاذ میں جو لوگ رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ کتنی آسان چیزیں سمجھ رکھی ہیں نا لوگوں نے، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر۔ اور پھر اپنے بھائی کے خلاف اگر کوئی اسلحہ اٹھائے گا اس پہ بھی لعنت بھیجیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے 1870، اہل بدعت کو پناہ دینے والوں پر بھی فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اپنے باپ کے علاوہ دوسروں سے جو نسب ملانے والے ہیں لوگ، ان پر بھی لعنت کی جاتی ہے فرشتوں کی طرف سے۔ اور جو عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں ان پر بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی جو لوگ صدقہ کر رہے تھے اس کے لیے فرشتے دعا کر رہے تھے، لیکن بخل کرنے والوں کے لیے فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے 1442، اے اللہ روکنے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے۔ تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہی سیکھا کہ ہم ان لوگوں میں کبھی بھی شمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ جن پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ہمارا شمار انشاءاللہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ میں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے جن کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے فرشتوں کا جو چیپٹر تھا وہ الحمدللہ کمپلیٹ کیا۔ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن آ رہا ہوگا تو اسے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، انشاءاللہ پھر اب بعد میں اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس میں شامل ہوگا جنات اور شیاطین پر جو ایمان ہے وہ ضروری ہے نہیں ہے، کس قدر ضروری ہے، اس کے بارے میں آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ اب جو جنات ہیں اور شیاطین، ان کو ایک ہی کیٹیگری میں کیوں لیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ان کی طرح سے تخلیق کی گئی ہے، آگ سے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو جنات ہیں اور شیاطین ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنات نہیں ہوتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کیجئے۔ اچھا، یہاں پہ شائستہ، نمیرہ اور آمنہ اور رشنا، آپ کے جو ہینڈ ریز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بلیو ہے کہ جنات نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں پھر سورہ جن کیوں نازل ہو گئی؟ جنات اور شیاطین کا وجود ہے اس دنیا میں، وہ بھی ایسے ہی بس رہے ہیں جیسے کہ انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ جنات اور شیاطین پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے کہ قرآن و سنت میں جنات اور شیاطین کے بارے میں جو کچھ بھی آیا ہے ہم اس پہ کوئی بھی تعویل نہیں پیدا کریں گے، کوئی تبدیلی کے بغیر اس پہ ہم یقین رکھیں گے کہ ان کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ ان پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا ہے، اور قرآن حکیم پر ایمان میں جنات پر ایمان لانا شامل ہے۔ سورہ جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کفار میں سے ایک بہت بڑا گروہ ہے، کچھ ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ان کے وجود سے انکار کرنا، قرآن سے انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن و سنت کی یوں سمجھ لیں کہ یہ لوگ تردید کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کا وجود نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جن سے کیا مراد ہے۔ جن سے مراد ہے اللہ کی مخلوق۔ اللہ کی مخلوق میں یہ ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی مخلوق ہے، اسی لیے ان کو یہ نام دیا گیا ہے۔ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں وہ ان کو محسوس نہیں کر سکتے، جنات کے وجود کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن جنات اگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو ایک صورت دی گئی ہے کہ وہ اپنا جو بھی ان کا یوں سمجھ لے کہ جو وجود ہے وہ کبھی کبھار ظاہر بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن موسٹلی حواس خمسہ سے محسوس نہ کی جانے والی یہ مخلوق ہے۔ ان کی جو آپس میں کانورسیشنز ہیں وہ ہم سن نہیں سکتے، ان کی وجود کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے سونگھ نہیں سکتے ہیں کہ مطلب کوئی ان کی کوئی خوشبو یا کوئی ایسی چیز۔ سورہ حجر میں اور مطلب سورہ جن میں، سورہ کہف میں، اور اس کے علاوہ سورہ زاریات میں، احقاف سورت ہے، سورہ بروج ہے، ان سب میں، اور سورہ انبیاء میں بھی
بہت ساری ایسی صورتیں ہیں قرآن کریم میں جہاں پہ جنات کے وجود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام بیان کیا ہے. سب سے بڑے جن کو جس کا نام جان کہتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے. اب یہ جو جن ہے نا یہ انسان سے بھی پہلے کی مخلوق ہے، انسانوں سے پہلے، یعنی ایک قدیم ترین یہ مخلوق ہے. ان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے. سورہ حجر میں آتا ہے آیت نمبر 27 میں. اور پھر سورہ کہف میں بھی ہم نے جیسے پڑھا کہ سورہ کہف کی آیت میں جنات کی اولاد کا بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شیاطین کی جنات کی جو اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی نسل بھی اللہ نے بڑھانے کی کوئی صورت بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا راز اللہ کو معلوم ہے. ہم نہیں جان سکتے کہ ان کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن ان کی اولاد ہوتی ہے، اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. اب جو جنات ہیں وہ اسی زمین پر رہتے ہیں. کچھ جو جنات ہیں گھروں میں، ویرانوں میں، گندی جگہوں پر، ٹھیک ہے، قبرستانوں میں، جزیروں میں، کہیں بھی یہ لوگ رہ سکتے ہیں. یہ مخلوق ہے اللہ کی. تو اللہ نے جنات کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں. جیسے ہمیں صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. اس سے پہلے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 بھی شیئر کیجئے گا جس میں یہ ذکر ہے اس کا، جنات کی اولاد کا. اور پھر صحیح مسلم کی 5839 ایک جو حدیث ہے اس میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ جو جنات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو صلاحیت حاصل ہے کہ وہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں. اب کبھی کوئی سانپ کے روپ میں، کوئی کسی ایسے پرندے کے یا بلی کے روپ میں آ سکتا ہے، لیکن اب وہ کس طریقے سے جو ہے اپنا روپ بدلتے ہیں اس کی کوئی وضاحت ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن حدیث میں یہ چیز بیان ہے کہ کبھی بھی شیطان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی اپنے خواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا تو اس کو اس چیز پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا. کیونکہ کبھی بھی شیطان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کو خاصیت نہیں دی ہے، ایسی قوت ہی نہیں دی ہے. اس کے علاوہ بخاری کی حدیث ہے 3860 کہ جنات کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیونکہ سب سے افضل مخلوق قرار دیا ہے، اس طرح سے جو انسان ہیں وہ جنوں سے افضل ہیں. تو جو بھی جنات سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم ان کے نقصان کا شکار ہو جائیں گے. ان کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو پھر حکم ہوا تھا نا، جنات کو بھی، ابلیس کو بھی حکم ہوا تھا اور فرشتوں کو بھی حکم ہوا تھا. تو انسان کو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو درجہ دیا ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ان کی نیچر ہے، اللہ نے ان کو آگ سے کیونکہ پیدا کیا ہے تو اس میں ابھی آگے چل کے ہم ٹائپس بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بخاری کی ایک حدیث ہے 2038 ہے جس میں دیکھیں آپ کہ یہ وسوسے کیسے ڈالتے ہیں اور پھر سرکشی پہ آمادہ ہوتے ہیں، ستاتے ہیں انسانوں کو، ٹھیک ہے، اپنی بری فطرت کی وجہ سے. اور پھر یہ کہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی تخلیق کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا پر ایمان لانا ہے تو جنات بھی ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسانوں کے لیے رسول بھیجے تو وہی رسول جنات کے لیے بھی تھے. اور یہ ہم سورہ جن میں ہم نے یہ چیز پہلے دیکھی ہے دورہ قرآن میں. جب اس کی ٹرن آئے گی تو زیادہ آپ اچھے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ کس طرح سے جنات ایمان لاتے ہیں، پھر دوسرے جنوں کو تبلیغ بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح سے اگر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنات کے پاس غیب کا علم ہے، تو ایسا نہیں ہے. جب آپ جاتے ہیں کوئی ایسے قبضے جنہوں نے کر رکھے ہوتے ہیں، کچھ موکل بنا رکھے ہوتے ہیں جنات، تو ان کے پاس کچھ جو خبریں ہوتی ہیں تو وہ آپ کی یوں سمجھ لیں وہ جو CID کرتے ہیں نا، آپ کی جاسوسی کرنے کے بعد وہ خبریں ان کو ملتی ہیں اور پھر وہ جا کے آپ کے ان وہ پیروں فقیروں کو وہ ساری رپورٹ دے دیتے ہیں کہ اب جو ہے ان کے گھر میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ اس کو کیسے پتہ چلا، اس کو ان کے پاس ہم گئے تھے، لگتا ہے وہ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کیونکہ ان کو یہ خبر معلوم تھی. تو ہم اپنے دائرہ اسلام سے خارج ہونے والے عمل نہیں کریں گے، ایسی چیزوں پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کو یہ چیز کیسے پتا، ٹھیک ہے. تو یہی چیزیں جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں دیتے. کچھ رسولوں کو جو خبریں تھیں وہ اللہ پاک نے وہ اپنے اذن سے دی ہوئی تھیں. ٹھیک ہو گیا. 2 قسم کے جنات ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں. انسان جو جیسے ہوتے ہیں، انسان بھی نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، پھر فرما بردار بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کافر مطلب انکار کرنے والے.
اور اس طریقے سے شیطان جو برے ہیں مطلب ہر خیر سے دور ہیں. اب آگ سے کیونکہ ان کی تخلیق کی گئی ہے تبھی ان کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، غرور ہے اور غصہ ہے. ابلیس نے کیوں سجدے سے انکار کیا تھا؟ کیونکہ یہ ساری جو کوالٹیز ہیں اس کے اندر موجود تھیں. آگ جو ہے اس کا مادہ تخلیق ہے ابلیس کا، اس لیے یہ حسد بھی کرتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے، کینہ بھی اور غصہ بھی اور فخر بھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوالٹیز کسی انسان میں نہیں ہونی چاہیے، بری کوالٹیز ہیں. تو جس میں بھی یہ کوالٹی پائی جائے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ یہ کوالٹی اس کے اندر سے ختم ہو جائے. انسان کرتے ہیں نا یہ ساری چیزیں، حسد بھی کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے معاف نہیں کرتے ہیں. پھر فخر ہے، کوئی اگر کوالٹی ہے ان کے پاس تو وہ فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، غصے کرتے ہیں. تو یہ ساری کوالٹیز کس کی ہیں؟ ابلیس کی ہیں. ہم نے یہ ساری کوالٹیز کو جو ہے کبھی بھی نہیں اپنانا، اس چیز کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں شیطان جو ہے یہ بھی ایک جن تھا نا، شیطان جن، یعنی اس کو اس کی سرکشی کی وجہ سے شیطان کہا جاتا ہے، ادروائز اس کا نام ابلیس ہے. یہ بھی جن تھا، جن ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اس نے انکار کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب جب انسان ڈرتا ہے ابلیس سے، یعنی کہ جنوں سے جب ڈرتا ہے تو یہ انسان کا یوں سمجھ لیں وہ اپنے اللہ تعالیٰ کا جو دیا گیا رتبہ ہے یہ اس رتبے کو بھی نیچے انسان گرا لیتا ہے. تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ شیطان کرتا کیا ہے. اللہ نے ہمیشہ شیطان سے بچنے کا حکم دیا ہے. اب شیطان شر پیدا کرتا ہے، تکلیف اور اذیتیں پہنچاتا ہے، چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جائے. اور پھر یہ کیا ہوگا، جب زندگی میں بگاڑ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا، انسان کوشش کرے گا کہ وہ اپنی دنیا کو ہی سنوارتا رہے، کیونکہ اس کی دنیا، اس کی زندگی میں مشکلات ہیں. آخرت کو کیا کر لے گا ایسا انسان جو دنیا کی زیادہ فکر کرے گا، وہ اپنی آخرت برباد کر لے گا. ٹھیک ہے، تو شیطان کا یہ ٹاسک ہے کہ وہ آل دا ٹائم انسان کو اکسائے، کفر کرو، نافرمانی کرو. ٹھیک ہے، تو شیطان کی کوشش کیا ہے، انسان کو جو بندگی کا جو اعلیٰ مرتبہ دیا ہے اللہ پاک نے، اس مرتبے سے وہ گرا دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، اولیاء کو بندگی کے جو درجات کے اتنے سارے جو اعلیٰ درجات جو پہنچائے ہیں نا، تو یہ اللہ کا یوں سمجھ لیں احسان ہے. تو ہمیں بھی اسی لیے دعا کرنی چاہیے اللہ سے ہمیشہ، جو وسوسے ہیں اور جو شیطان ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بھی بتا دیے تمام. تو اللہ تعالیٰ سے اس احسان کی امید بھی رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کی شر سے اور اس کی چالوں سے بچائیں. اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے، اس کے لیے لعنت ہے، جہنم کی آگ میں ہی اس کو رہنا ہے. تو کبھی اس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی جہنم میں خدا نہ خواست جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 122 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اس کے حکم کی جو مخالفت کرتا ہے اور اس کی اطاعت سے تکبر کرتا ہے اور اس کی نافرمانی پر اصرار کرتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو ابلیس ہے، ابلیس نے جب نافرمانی کی تھی تو اس نے توبہ نہیں کی تھی، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے فوراً نادم ہوئے اور پھر فوراً ہی توبہ کر لی تھی. تو انسان کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر اس سے کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً سے توبہ کرے اور دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے پاس اس نے کچھ اپنے اہداف بنائے ہوئے ہیں، یعنی اسائنمنٹ ہے. شیطان کے جتنے بھی پورے گروہ ہیں، اس کے چیلے کہتے ہیں نا ہم، شیطان کے بہت سارے چیلے، تو ان سب کے پاس یہ اسائنمنٹس ہیں. اب یہ چھوٹے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں. شیطان کا جو پہلی اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ کافر ہو جائیں، مشرک بن جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کر رہے ہیں اس کے راستے میں وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، عبادت کو خراب کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 5738، اس میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ہر عبادت جو اللہ کو محبوب ہے وہ شیطان کے غصے کا سبب بنتی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے اس طرح سے کہ کون کون ایسا فیل کرتا ہے وضو کر کے آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے پوری نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، لیکن اچانک فیل ہوتا ہے ہمارا وضو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز بار 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 تنگ کرتی ہے. تو کون کر رہا ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ انسان کو اپنے جو یقین ہے نا، یقین ہے کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا ہوگا، لیکن وہ اس وسوسے کو نظر انداز کرنا چاہیے، اپنے یقین کو بنیاد بنا کے اپنی عبادت کو جاری رکھنا چاہیے. اور یہ جو بدعات ہیں جس میں
بدعات میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں انسان، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ابلیس کی ہی اسائنمنٹ ہے. اب وہ بدعت کو کس طرح سے خوشنما بناتا ہے، انسان کو بار بار کہتے ہیں کہ نہیں یہ برا کام تو نہیں ہے، اچھا کام یہ ہے نا، ہاں ٹھیک ہے آپ یہ والی مجلس جو ہے یہ بنا لیں، آپ دین میں کوئی بھی نئی چیز جو ہے وہ پیدا کر کے، تو اس پہ وہ بار بار تھپکی دیتے رہتے ہیں، نہیں نہیں اس میں ثواب بھی ملے گا، گناہ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. تو ساری بدعتیں خوشنما کس طرح سے بن جاتی ہیں، اسی طرح سے بنتی ہیں، کیونکہ انسان یہ سوچ لیتا ہے کیونکہ یہ برا عمل نہیں ہے. اب بدعت ہر وہ چیز ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ شریعت سے جو چیز ثابت ہے اس کو فالو کرنا ہے، خود ساختہ عبادات بھی نہیں بنانی ہے. نصارہ نے کیا کیا تھا، عبادت میں غلو کر گئے، وہ بہت عبادت گزار ہیں وہ لوگ نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کی عبادت جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے، کچھ اپنی مرضی سے ایڈیشنز کرتے رہتے ہیں، تو قبولیت کا وہ درجہ نہیں پا سکتی وہ. اس کے بعد یہ ہے کہ شیطان بندوں کو اللہ کی اطاعت سے بھی روکتا ہے. اب صرف بدعات نہیں بلکہ جو بھی بھلائی کے راستوں میں جو بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ راستے میں سمجھ لیں کہ وہ بیٹھ جاتا ہے. کیسے بیٹھتا ہے، نسائی کی حدیث ہے 3136 کہ وہ راستے میں بیٹھ کے کیا کرتا ہے، مستقبل سے ڈراتا ہے. انسان اگر کوئی بھی بھلائی کا کام کرنے لگتا ہے، لائک کوئی اگر فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنے لگتا ہے، تو اس کو ڈراتا ہے مستقبل میں کیا کرو گے، تم تو غریب ہو جاؤ گے، اتنا مال تم اللہ کی راہ میں دے دو کہ تمہارے پاس کیا رہے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح کے اور بہت سارے اچھے کام. انسان سوچتا ہے کہ آئندہ میں برائی کی مجالس میں نہیں بیٹھوں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جو مجھے بری چیزیں سکھاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کو تنہائی کا خوف جو ہے نا اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. اگر تم لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو گے تو تم تنہا رہ جاؤ گے، کیسے زندگی گزرے گی تمہاری، آگے کیا ہوگا آگے. تو ہمیں مستقبل کے خوف کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم ہی نہیں دی نا. اللہ پاک کا کیا فرمان ہے کہ جب ساری ذمہ داری ہے، رزق کی ہے، زندگی کی ہے، صحت کی، ٹھیک ہے، آپ کے تمام معاملات اللہ کے ذمہ ہیں، تو آپ کو مستقبل سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ. اور پھر شیطان کی یہ بھی اسائنمنٹ ہے کہ وہ انسان کے بدن کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی اتنا گندا خواب دیکھ لیتے ہیں، اتنا برا، کہ وہ پورا دن ہمارے مائنڈ میں رہتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ اتنا گندا خواب دیکھ کیوں لیا، یہ چیز میرے خواب میں آئی کیوں. تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایسے خوابوں کو اگنور کرنا ہے. بخاری کی حدیث ہے 6985 کہ جتنے بھی گندے خواب ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کو پہلے بھی ایک طریقہ آپ کو بتایا گیا کہ اپنے بائیں طرف 3 بار تعوذ پڑھ کے تھتکار دینا ہے، ٹھیک ہے، تھوک نہیں پھینکنی، تھتکارنا ہے، تاکہ وہ خواب کا جو بھی اثر ہے، برا اثر ہے، وہ زائل ہو جائے. تو کبھی بھی برا خواب اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتا ہے. اور خوابوں پہ زیادہ توجہ بھی نہیں دینی چاہیے کہ یہ خواب مجھے کیوں آ رہا ہے، بھلے وہ بار بار آئے، کیونکہ شیطان کا ہی ہدف ہے یہ کہ یہ خواب جتنی بار آئے گا نا، انسان زیادہ سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اس کو پھر وہ اس اذیت میں مبتلا کر کے ہی رہتا ہے. پھر ایک حدیث ہے مسلم کی، آپ سے بعد میں بھی شیئر ہوگی، 5246 کے شیطان گھروں کو آگ سے جلاتا ہے. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ولادت کے وقت اس کو ایذا دیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے 3286 جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بار بار جو ہے جس طرح کہتے ہیں کچوکے لگا کے اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے. اور کچھ جو ہے روایات میں آتا ہے، کوئی حدیث مجھے اس حوالے سے نہیں ملی، کہ جو طاعون کا جو مرض ہے یہ بھی جنات کے وجہ سے ہی ہوتا ہے. اور جو سیدنا ایوب علیہ السلام، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو ان کا صبر کتنا پسند آیا تھا. سیدنا ایوب علیہ السلام، ان کو جلد کی ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ کیڑے جو ہے وہ پڑ گئے تھے ان کی باڈی میں. اور کبھی سننے میں مطلب جو قصص الانبیاء میں آتا ہے کہ یہ اپنی باڈی سے ان کی کوئی کیڑا نیچے گرتا تو اس کو اٹھا کر واپس بھی رکھ دیتے تھے کہ اللہ نے تمہارا رزق یہاں پہ لکھا ہے تو پھر نیچے نہیں گرو، یہیں سے اپنا رزق حاصل کرو. اللہ تعالی تمام انسانوں کو جو شیاطین کی طرف سے تکلیفیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے. تو یہ جو ان کو جلد کی بیماری ہو گئی تھی یہ بھی شیطان کی وجہ سے ہوئی تھی. اس کی دلیل ہمیں سورہ سعاد کی آیت نمبر 41 سے ملتی ہے. اور پھر یہ خواتین کو جو استحاضہ کی بیماری ہو جاتی ہے، آل دا ٹائم گندگی، آل دا ٹائم گندگی، ان کو فیل ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پیریڈ سٹاپ نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک وہم ہے. پیریڈ سٹاپ ہو جاتے ہیں اور استحاضہ ہوتا ہے نا، وہ بعد کا جو بلیڈنگ ہے، تو اس کو نسائی کی حدیث ہے 210، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق استحاضہ کی جو بیماری ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اپنے جو بھی آپ کے دن ہیں وہ کاؤنٹ کر کے آپ پاکی حاصل کر لیا کریں.
اس کے بعد یہ ہے کہ جو بنی آدم کا کھانا پینا، ان کے گھروں میں بھی شیطان حصہ لے لیتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 5246، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ کچھ ایسی بیماریاں جو کہ ملتی ہیں روایات میں کہ مرگی شیطان کے چھونے سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر جو چیز دلائل کے ساتھ موجود ہے کہ انسان کے اندر شیطان جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے، جن کس طریقے سے، مطلب جیسے ہم نے پڑھا صحیح مسلم کی حدیث ہے 5679 کہ جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، تو شیطان بھی انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو ہمیشہ سے ان وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ موت کے وقت بھی شیطان ہے انسان کو وہ مخبوط الحواس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ موت کی ایک تو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان کچھ اس طرح سے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنی موت کے وقت بھی اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو، یا یہ ایمان سے ابھی بھی ہٹ جائے، تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہاں پہ نسائی کی حدیث ہے 5533، ایک دعا بتائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، آپ کو یہ دعا سبھی لوگوں کو، ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ اب یہاں پہ جو بتوں کی گندگی ہے، مصوری ہے، یہ تمام چیزیں، اور جو موسیقی کی جو عادت ہے انسانوں میں ہوتی ہے کہ اس کو روح کی غذا سمجھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ حالانکہ قرآن کے علاوہ آپ کی روح کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ سکون نہیں دے سکتی ہے۔ اب یہ جو شرک ہے، شرک انسان سے کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ لائک ہم اپنی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمیں کبھی کبھی کیسا لگنے لگتا ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو کیا کرنا ہے، کسی نظر مانگ لینی ہے غیر اللہ کے نام پر، ہم نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیاطین سے دوستیاں کر رہے ہیں، ہم غیر اللہ سے ہم رغبت کرنے لگے ہیں، اپنی امیدیں باندھ رہے ہیں، ہم اللہ کی بجائے دوسرے لوگوں پہ توکل کرنے لگے ہیں، تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں کو گمراہی کی طرف جو ہے وہ رواں دواں کر دیتے ہیں، وہاں سے واپسی کی پھر آپ کو کوئی امید نہیں ملتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں، یہ سب چیزیں جو ہے سننے کے بعد کوئی بھی اس تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے کہ شاید شیطان کا تو یہ ہدف ہے تو ہم اس میں مبتلا ہو کے رہیں گے، ایسا نہیں سوچنا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وار کن کن لوگوں سے کر سکتا ہے، ایٹ لیسٹ ہم اپنے اندر سے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ختم کر دیں تاکہ شیطان ہم پہ وار نہیں کر سکے۔ اب شیطان سے جو دوستی کرے گا وہ کون؟ شیطان کس سے دوستی کرے گا؟ جو سنت پہ عمل نہیں کرے گا بلکہ بدعات سے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو شیطان اس سے دوستی کرے گا۔ اور پھر کچھ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی پاکی کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ مومن کو ہمیشہ پاک رہنا ہوتا ہے، کیسے پاک رہے گا؟ اب یہ جو پاکی کی حالت ہے جس کو پاکیزگی یا طہارت بولتے ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی۔ اب نہا دھو لیے لیکن باطن پاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بھی شیطان آپ کو دوست بنا لے گا۔ اب باطن پاک کیسے نہیں ہوگا؟ جب دل میں جو ہے تکبر ہوگا، حسد ہوگا، سستی، ریاکاری ہوگی، ٹھیک ہے، دوسروں کو تو ہم دکھاوا دے رہے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں لیکن اندر سے نہیں ہے، کینہ رکھے گا دوسروں کے لیے، یا پھر اللہ کی رحمت سے نا امید رہے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ناپاکی کا باعث بنے گی یہ چیزیں۔ پھر یہ ہے کہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، چغلیاں ہیں، کبھی کسی کی بات ادھر سے سنی ادھر لگا دی، پھر کسی کی غیبت کرنے لگے، مطلب اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ کوئی گناہ ہے، آرام سے بہت ہی سکون سے غیبت کر لی کسی کی پیٹھ پیچھے، اور پھر کسی کو، یعنی ہمارے یوں سمجھ لیں کہ جرت ہماری کبھی کبھار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے منہ پہ تانے دینے لگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کس قدر ہم یہ تانوں سے ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں۔ اور پھر جھوٹ بولنے والے، اور پھر بد کلامی کرنے والے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے یہ چیز بھی آپ کو پاک نہیں ہونے دیتی۔ اور پھر یہ کہ آج کل جس طرح سے ایک بے حیائی کے مناظر عام ہو گئے ہیں نا، پہلے تو یہ چیزیں اتنی عام نہیں تھی، آنکھیں بے حیائی کو دیکھ کے، اور پھر اب تو محسوس بھی نہیں ہوتا نا کہ یہ بے حیائی ہے، عام چیزیں ہیں، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، تو انسان ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ غیر ارادی طور پہ ایسی برائی کو دیکھنا، اور لیکن اب ایسا ہے کہ موویز دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، تو یہ جب سب چیزیں ہم دیکھیں گے تو شیطان کے دوست بنیں گے۔ کبھی بھی ان چیزوں کے حصے میں اپنی رغبت جو ہے وہ نہیں اس سے حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر جو کان ہے، کان کیسے ناپاک ہوتے ہیں؟ جب ہم مسلسل موسیقی سن رہے ہیں اور اس میں کفریہ کلمات ہیں، اور کبھی بھی جو ان کی جو شاعری ہوتی ہے، موسیقی کی جو چیزیں ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی حقیقی عشق کی طرف نہیں لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو شیطان کے راستے پہ چلانے میں بہت مدد دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر جو ناپاک کلام لکھتے ہیں جو ہاتھ، وہ کیسے پاکی حاصل کریں گے؟
ٹھیک ہے، کیسے ناپاک کلام لکھتے ہیں، ہمارے شاعر اور ادیب کس طرح کی شاعری کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی دنیا میں انسان کو لے جاتی ہے یہ سب چیزیں. کبھی کوئی ایسا ادب لکھنے والے اور جو اس طرح کی شاعری کرنے والے جو انسان کو اس کے اصل سے ہٹا دیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایسی جگہوں پہ جو پاؤں جاتے ہیں وہ پاؤں بھی ناپاک ہیں، جو غلط جگہوں پہ جاتے ہیں، ناپسندیدہ جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی طرف جو جاتے ہیں، ایسی مجالس میں جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، وہ سارے پاؤں ناپاک ہیں. پھر ایسا لباس جو حیا سے عاری ہو. عورتوں کے بارے میں کیا کہا گیا، جو کورڈ نہیں ہے. آج کل کی عورت کہتی ہے کہ نہیں، ہمارا تو کانفیڈنس متاثر ہوتا ہے اگر ہم عبایا پہن لیں گے. ہم دنیا میں کس طرح سے اپنے آپ کو منوائیں گے جب ہم نے اتنا بڑا لبادہ اوڑا ہوگا. ہم آنکھ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں، اور لباس بھی خاص طور پر اپنے آپ کو جو لباس انسان کو کور نہیں کرتا وہ لباس کے نام پر بھی دھبا ہے، مومن کے لیے خاص طور پہ. اور پھر ایسی مجالس جہاں پر ہمیشہ لغو باتیں ہوتی ہیں، گندی باتیں ہوتی ہیں، اور لوگ ان کے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ضروری سمجھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اب یہ شیطان کو ہم راہیں تو خود دکھا رہے ہیں نا. اور پھر مال کمانے کے جو ذرائع ہیں وہ حرام مال کو کمایا، اور پھر وہ مال خرچ بھی ظاہری بات ہے حرام جگہوں پہ ہوا زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں، یہ اوور آل یہ سارا جو طریقہ کار ہے یہ ناپاک طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا ہی پورا ایک اوور آل ناپاک طریقہ ہے. اب شیطان کیسے گمراہ نہیں کرے گا، جب انسان اس کے لیے اتنی آسانی کر دے گا. ٹھیک ہے، وہ حسد کرے گا، سستی ریاکاری کرے گا، وہ ظاہری باطنی جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اس کا خیال نہیں رکھے گا. اور جتنی بھی ہم نے پیچھے چیزیں دیکھی ہیں ان سب کا کوئی انسان خیال نہیں رکھے گا تو انسان کو وہ گمراہ کیسے نہیں کرے گا. اب شیطان یہ باطل جو ہے اس کو مزین کر کے دکھائے گا. ٹھیک ہے، برائی کے فائدے دکھائے گا. کبھی کبھار ہوتا ہے نا اس طرح، سبھی لوگ کرتے ہوں گے اس چیز کو، ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ کبھی کبھار ہمیں برائی میں بہت اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے اور اچھائی میں ہمیں کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو انسان کو ہمیشہ آخرت کا فائدہ سوچنا چاہیے. یہ شیطان کا عمل ہے کہ وہ باطل کو بہت خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور پھر حرام چیزوں کے نام خوبصورت خوبصورت رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، وہ نافرمانی کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کر لیتا ہے. اور پھر یہ کہ جو وشفل تھنکنگ ہے ان میں مبتلا رکھتا ہے کہ نہیں، کر لو، یہ کام کر لو، اللہ پاک تو بہت زیادہ رحیم ہے نا، وہ آپ کو معاف کر دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ بھی ملے گی ضرور آپ کو. تو یہ شفاعت باطلہ پہ یقین کرنا ہے. سورہ کہف کی آیت آتی ہے 36 آیت ہے یہ. ٹھیک ہے، سورہ کہف کی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ، کہ جھوٹی تمناؤں میں مبتلا جو ہوگا وہ شیطان کے راستے پہ ہی چلے گا. اور پھر یہ کہ بظاہر انسان کی جو خیر خواہی کا اظہار کر کے اسے نافرمانی کی طرف جو ہے بلائے گا شیطان، سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 میں. اور پھر کیا ہوگا، یہ گریجولی انسان گمراہی میں جاتے جاتے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، چھوٹا ہے یہ گناہ، چھوٹا ہے، اور پھر کرتے کرتے انسان کا جو دل ہے وہ مکمل طور پر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان اس پر بیٹھ جاتا ہے. بیٹھنے کا مطلب مسلط ہو جاتا ہے. جب انسان پہ شیطان مسلط ہو جائے گا تو پھر اس کو وہ سارے کام کروائے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا موجب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکی کے کاموں میں انسان کو شیطان سست کر دیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے 1144 ہے. ٹھیک ہے، انسان کے عقیدے کو خراب کرے گا، اس کے دل میں شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتا ہے. تو کیا چیز ضروری ہے، قرآن اور سنت سے جڑے رہیں اور کبھی بھی دور نہیں ہو. ہمیشہ وہی کام کریں جو ثابت ہے. ہر کام پہ نظر ثانی کریں کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا، کہیں ایسا کرنے سے میرا عقیدہ خراب تو نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کو شیطان ڈراتا ہے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے کہ وہ ان سے جہاد نہ کریں، انہیں معروف طریقے والا جو کام ہے اس کا حکم نہ دیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں شیطان کرتا ہے. اور پھر انسان کے دل میں محبت اور خواہشات پیدا کرتا ہے، اور پھر اسی راستے سے داخل ہوتا ہے. کبھی کبھار کوئی خواہش ہمارے دل پہ ایسی سوار ہو جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس کو پورا کر لیں. تو شیطان سے ہمیشہ جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے. اور جو سورہ مائدہ کی آیت ہے ہم دیکھتے ہیں 90 اور 91 میں، کہ جو شراب اور جوا اور یہ جو آستانوں پہ جانا اور یہ 500 کے ذریعے جو ہے پھنساتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس طرح سے حرام کام، یہ سارے حرام کام ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے مال کو ضائع کرواتا ہے، غیر اللہ کی محبت میں مبتلا کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو یہی ہوتا ہے نا کہ مطلب
آپ جائیں جوا بھی کھیلیں، مالا مال ہو جائیں گے، تو یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے. مال کی محبت میں انسان کو گرفتار کرتا ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے. کیونکہ مال سے سب محبت کرتے ہیں دنیا میں، سبھی لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت وافر ہو، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ اسے انسان کو ضرور بچنا چاہیے. ترمذی کی حدیث ہے 2336 ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں. اور یہ انسان کی ساری کمزوریاں ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کے یہ سارے مرض انسان میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب سب سے پہلے انسان کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسے کچھ ضرورت سے زیادہ اللہ نے نواز دیا تو اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، غرور کرنے لگتا ہے. اور جب یہ چیز اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے تو پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے. ایسے انسان کو غصہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بخل بھی بڑھتا ہے، جھگڑالو ہو جاتا ہے، شکوک میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان دی اینڈ سرکش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے جو شیطان ہے. اور پھر یہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جادو کا بھی ایک انتظام کرنے لگتے ہیں، یہ بھی ایک سرکشی ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا 102 آیت میں. اب جو شیاطین ہیں یہ بنی آدم کو جادو سکھاتے ہیں جو انہیں نفع نہیں دیتا، نقصان دیتا ہے. اب چیزیں مزین کر کے دکھاتا ہے تو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا میرا فائدہ ہو گیا، تو بڑا شارٹ کٹ مل گیا مجھے یہ جادو سیکھنے سے یا کرنے سے یا کروانے سے. تو دین اسلام سے خارج کرنے والے یہ سارے عمل ہیں. اور پھر یہ کہ انسان میں سب سے جو بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ مغرب کے پیچھے جو ہم تقلید کرنے لگتے ہیں نا، اس سے پیدا ہوتا ہے. ہم موسیقی سنتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے جو گیت ہیں خود بھی ویسے ہی انہی سب چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور دل میں بہت زیادہ ان چیزوں کو جگہ دیتے ہیں کہ شاید ہماری روح کو غذا مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا انسان قرآن کیسے سنے گا جس کے کانوں میں موسیقی اور جو گندی شاعری ہوگی. ٹھیک ہے. اب صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 2114 ہے اور 2113 بھی ہے، دونوں ہیں. ان میں سے ایک آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. جو گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، گھنٹیاں بھی شیطان کے آلات میں سے ہیں. اب یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ہم سب لوگوں کو پریشان نہیں ہو جانا کہ اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اب میں ان سب چیزوں کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گی کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم نے کتاب اور سنت کو نہیں چھوڑنا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 244. مضبوطی سے تھامنا ہے آپ نے اللہ کے کلام کو، سنت پہ چلنا ہے. تمام شرعی جتنے بھی آپ کے پاس احکام ہیں کسی کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے، ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے 775. کیسے اللہ کی پناہ میں رہیں گے؟ پھر ہم جاتے ہیں بیت الخلاء میں، ڈیلی جاتے ہیں، دن میں کئی بار جاتے ہیں. ہر بار جاتے ہوئے اللہ سے پناہ جو ہے طلب کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے جو گندے جن ہیں اور خبیث جن جن کو کہا گیا ہے وہ بیت الخلاء میں ہی آپ کو وار کرتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے 142 میں. اور پھر یہ کہ انسان گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو فوراً ہی کس سے پناہ لینی چاہیے؟ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. ترمذی کی حدیث میں بتایا گیا ہے 3526 میں. اور پھر جہنم سے پناہ مانگنی ہے ہم نے، مسلم کی حدیث ہے 1324. ہمیں دشمن کا بھی خوف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کبھی کسی کے خوف کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی یہ نہ کر دے، ہمارے ساتھ کوئی یہ نہ کر دے. اللہ کے ذمہ آپ کے معاملات جب آپ ڈال دیتے ہو نا کہ میرے تمام معاملات اللہ کے سپرد ہیں، مجھے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مجھے فکر نہیں کرنی ہے. فکر اگر کرنی ہے تو اپنے اعمال کی، صحیح ہے. تو ایسے انسان کے دل میں کوئی بھی خوف اپنی جگہ نہیں بناتا. ہم پڑھتے ہیں نا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. آل دا ٹائم یہ دعا صبح و شام پڑھنی چاہیے. آپ کو کوئی بھی دشمن آپ پہ وار نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ کسی منزل پہ اترتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے. صحیح مسلم کی 6878 حدیث ہے. اور یہ بھی کہ جس طرح سے سننے میں آتا ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کوئی گدھا یا کتا اگر اس طرح سے بھونکنے لگتا ہے ایک دم سے جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تو فوراً سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. بخاری کی حدیث ہے 3303. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. صبح و شام اللہ کی پناہ میں آنا ہے. کیسے آنا ہے؟ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل ہی نہیں ہونا. بخاری کی حدیث ہے 6306. اور پھر نوزائیدہ بچے، ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ نوزائیدہ جو بچے ہیں ان کو شیطان تنگ کرتا ہے نا، اس کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ کی پناہ میں آئیں گے. کیسے؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو دعا مانگی تھی، اور سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے اور بخاری میں بھی ہے 3431 میں. بخاری کی حدیث سے آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. غصے کے وقت بھی اللہ کی پناہ میں آئیں، ٹھیک ہے، سوتے وقت اللہ کی پناہ میں آئیں. کیسے آئیں گے؟ آیت الکرسی پڑھیں گے
اور پھر ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے. سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کی تلاوت کریں گے. بخاری کی حدیث ہے 5010. یہ تمام چیزیں جب پڑھیں گے تو آپ اس کے بعد پرسکون ہو کے سو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ برا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کی پناہ مانگیں گے. ابھی آپ کے ساتھ حدیث پہلے شیئر ہو چکی ہے. ایون میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس آنے لگیں گے تب بھی ہم اللہ سے پناہ مانگیں گے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی دعا ہے آپ کے ساتھ شیئر ہوگی 5165. ٹھیک ہے. تو جمعہ کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے. قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہم لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نا. سورہ نحل میں آیت ہے، آیت نمبر 98. تو تعوذ پڑھے بغیر ہم قرآن کریم کی بھی تلاوت نہیں کریں گے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا مانگیں گے. اگر کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے اللہ کی پناہ میں آئے گا. آل دا ٹائم اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ کسی جماعت کا حصہ ضرور بنے. ٹھیک ہے. لازمی طور پہ. اگر آپ انفرادی طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہوں، سارے طریقے اختیار کر رہی ہوں، تو بھی شیطان کا وار بہت زیادہ جلدی ہوتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے 2165. جماعت کی اہمیت یہاں پہ بتائی گئی ہے. اور یہ کہ کیا کہا جاتا ہے نا کہ جلدی کا کام شیطان کا. کبھی بھی اپنے کاموں میں عجلت نہیں کرنی ہے. ہمیشہ تسلی سے، سکون سے اور سوچ سمجھ کے اپنے کام کرنے ہیں. آل دا ٹائم آپ نے استغفار اور توبہ کا انتظام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے. اس سے انسان جو پچھلے اس کے گناہ ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بھی درگزر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کو طاقت نہیں دیتے ہیں گناہ کی. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو بھی شیطان کے داخلے سے بچائیں. تو جتنے بھی نافرمانی والے کام ہیں ان کو ہم ختم کریں گے. ابھی سارے ڈسکس کیے ہیں آپ سے. ان سب چیزوں سے ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے گھر میں. اور اب تو پلے بھی کیا جا سکتا ہے، میڈیا ہے، سب کچھ ہے، بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی ہے. گھروں میں کتا نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے مسلم کی 18424 ہے حدیث، یہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور جو گھروں میں کتا نہیں رکھنا ہے آپ نے 3651 ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے گھروں کو ہمیشہ بری چیزوں سے، برے عقائد سے، ان سب چیزوں سے اگر پاک رکھیں گے تو انسان جو ہے وہ شیطان سے بچا رہے گا. اور انسان کو جو جو چیزیں اپنے رب سے غافل کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور حق سے دور کر دیتی ہیں، ان سب چیزوں کو انسان کو چاہیے کہ وہ خود سے دور رکھے، اپنے گھروں کو بھی دور رکھے. آج کے لیکچر میں ہم نے جو جو چیزیں سیکھی ہیں، اس میں ہم نے جو دعائیں سیکھی ہیں اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں. آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہوں گی انشاءاللہ کہ ہم کس طریقے سے بری نظر ہے اور جو شیاطین ہیں ان سے، وہم اور اندیشے ہیں ان سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ 2 PDF شیئر ہوں گے. ان کو اپنے پاس سیف رکھیں اور صرف سیو کر کے رکھ نہیں دینا بلکہ اس کی اسٹڈی بھی کرنی ہے. آل دا ٹائم اس کو اپنے صبح و شام کے اذکار میں شامل بھی کرنا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.